بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قابل احترام عزیز بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کو ایک ایسی زندگی عطا فرمائی ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بچی ہوئی ہے۔ اگرچہ کہ ہماری زندگی کے پلان بہت بڑے بڑے ہیں، برس ہا برس کے منصوبے ہیں، بہت لمبی لمبی ہماری سوچیں ہیں، اب تک جتنی خواہشات پوری ہو چکی ہیں اس سے زیادہ خواہشات ہمارے دلوں میں ابھی باقی ہیں۔ کبھی نہ ختم ہونے والی تمناؤں کا، آرزوؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت کتنا بچا ہوا ہے۔ پلان تو بہت بڑے بڑے ہیں، ارادے بہت اونچے اونچے ہیں، عزائم بہت بلند ہیں، لیکن ہم سب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ زندگی کا وقت بچا ہوا کتنا ہے۔ اور جہاں پر ہم سب کو جانا ہے وہاں کے لیے کچھ سامان ہمارے ساتھ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اس بات کو ہم سب لوگ مانتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے، اور اس بات کو 100 مرتبہ اپنی زبان سے ہم دہراتے ہیں کہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔
آج تک کسی انسان نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ پورا چھوڑ کے نہیں جانا ہے بلکہ آدھا لے کے جانا ہے۔ نہ اس بات کو فقیر نے سوچا، نہ بادشاہ نے کہا ہے، بلکہ ہر آدمی، چاہے وہ امیر ہو یا فقیر ہو، بادشاہ ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہر آدمی کی زبان پر یہ لفظ ضرور ہوتا ہے کہ کیا لے کے جانا ہے دنیا سے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ جو سامان چھوڑ کے جانا ہے، اور ہر آدمی کو اعتراف ہے کہ چھوڑ کے جانا ہے، پھر بھی جمع کر رہا ہے۔ اور جمع کرنے میں کوئی کسر ہم لوگ باقی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر ہم سے پوچھا جائے اتنا کیوں جمع کر رہے ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں، چھوڑ کے جاتے ہیں۔ ہمیں اعتراف بھی ہے کہ چھوڑ کے جانا ہے، اور ہمیں حرص بھی ہے جمع کرنے کی۔ لیکن جہاں جانا ہے وہاں کے لیے بھی کچھ جمع کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ بھئی یہاں رہتے ہیں تو یہاں کی ضرورت کی چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر جہاں جانا ہے وہاں کی ضرورتیں بھی تو ہیں۔ جب یہاں رہیں گے تو یہاں کی ضرورت کا سامان ضروری ہے، اور جہاں جائیں گے وہاں کی ضرورت کا سامان بھی تو ضروری ہے۔ ایک دن کے لیے سفر میں جاتے ہیں تو سامان ساتھ ہے، 10 دن کے لیے جا رہے ہیں تو اسی اعتبار سے سامان ہمارے ساتھ ہے، 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو اسی اعتبار سے ہماری تیاری ہے۔ تو یہاں کا سامان تو ہے ہمارے پاس حسب ضرورت، لیکن جہاں ہم سب کو جانا ہے، اور جہاں ہم کو جانا ہے وہاں جانا ہم کو 1 منٹ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اختیار نہیں دیا ہے، چوائس نہیں ہے اس معاملے میں کہ آپ تشریف لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے، آپ آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے، یا آپ کب آنا چاہتے ہیں۔ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں نہیں دیا ہے، بلکہ زندگی دے کر موت کا وقت اس نے طے کر دیا ہے۔ زندگی دے کر اس نے موت کا وقت بھی طے کر دیا ہے۔ اور موت کے وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں ہے۔ البتہ اس بات سے آگاہ کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بتایا کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے۔ وہ دن کب ہوگا؟ وہ کل بھی ہو سکتا ہے، پرسوں بھی ہو سکتا ہے، 1 ہفتے کے بعد بھی ہو سکتا ہے،
ایک مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 50 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اگر دنیا کو آخرت سے کمپیئر کر کے دیکھو گے اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے کمپیئر کر کے دیکھو گے تو اللہ نے فرمایا اے لوگو، آخرت ہر اعتبار سے بہتر ہے دنیاوی زندگی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہم لوگوں کو دی ہے، یہ زندگی کے بارے میں فرمایا کہ یہ زندگی ہم نے اس لیے دی ہے تاکہ موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر سکو۔ اس لیے یہ زندگی دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آدمی جینا بھی چاہتا ہے اور اس کے لیے منتیں مانگ مانگ کر کتنے بھی روزے رکھے گا کہ مجھے جینا ہے، تب بھی مرے گا۔ اور وہاں پر آدمی مرنا بھی چاہتا ہے تو اسے موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ۔ دنیا کے اعتبار سے آخرت بہتر ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس زندگی کو ایک دن بہرحال فنا ہے۔ اور جو کچھ انسان اس دنیا میں اپنے پاس رکھتا ہے بہرحال اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم اس گمان میں مبتلا ہو، کیا تمہارا یہ خیال ہے انما خلقناکم عبثا، کہ تم ایسے ہی بیکار پیدا کر دیے گئے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ کیا تمہارا یہ تصور ہے؟ تم کو ایسے ہی پیدا کر کے دنیا میں ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ اس کے پیچھے ہمارا کوئی پلان نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ہمارا ارادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے ہمارا کوئی منصوبہ نہیں ہے، بس پیدا کر کے تم کو دنیا میں چھوڑ دیا کہ جیسا چاہے، جو جی چاہے، جیسا جی چاہے ویسے زندگی گزارو۔ حالانکہ ہم سب دیکھتے رہتے ہیں، غریب سے لے کے امیر تک، بادشاہ سے لے کے فقیر تک سب مر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا ایک دن ایسا آنے والا نہیں ہے کہ تم سب لوٹ کر ہمارے پاس آؤ گے؟ تم سب لوٹ کر ہمارے پاس آؤ گے؟ کیا ایک ایسا دن آنے والا نہیں ہے تمہارے اوپر؟
اور پھر لوٹ کر جب تم آؤ گے تو پھر ہم تم سے زندگی کا حساب لیں گے۔ لوٹ کر آنا طے ہے، تم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہو لوگوں کے جنازے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جا کر مٹی میں دبا کر آ رہے ہو، اور جن کے جنازے تم اپنے کاندھوں پر اٹھا رہے ہو اس میں بچے بھی ہیں، اس میں جوان بھی ہیں، اس میں ادھڑ بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں۔ آج تمہارے کاندھے پر کسی کا جنازہ ہے تو کل کسی کے کاندھے پر تمہارا جنازہ رہے گا۔ آج کوئی کسی کو تم اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، کل کوئی تمہیں اٹھا کر لے کے جائے گا۔ آج کسی کے جنازے پر تم آنسو بہا رہے ہو، کل تمہارے جنازے پر کوئی اور روئے گا۔ اللہ یہی فرما رہے ہیں وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا ایک دن لوٹ کر تم سب کو ہمارے پاس واپس نہیں آنا ہے؟ اور جب واپس آؤ گے تو جو زندگی تم کو ہم نے دی ہے، ہم آج سمجھتے ہی نہیں ہے کہ زندگی کا مالک کون ہے آخر۔ آج مالدار میں کہتا ہے، آج طاقتور میں کا نعرہ لگاتا ہے، آج تعلیم یافتہ میں کی آوازیں لگاتا ہے، آج حسن اور خوبصورتی کے مالک میں کی آوازیں لگاتے ہیں کہ میں ایسی، میں ویسا، میں ایسا، میں ایسا، جیسا کہ خود پیدا ہو گیا ہے۔ ہمارا انداز تو وہی ہوتا ہے۔ آج مالداروں کی بولیاں کچھ الگ انداز کی، دولت مندوں کی بولیاں کچھ الگ انداز کی، پڑھے لکھوں کی آوازیں کچھ الگ انداز کی، حسن و جمال کے مالک حسیناؤں کی بولیاں کچھ الگ انداز کی، اور ہر ایک کی بولی میں کی ہے۔ ایسا میں کرتے ہیں جیسا کہ خود اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، اور زندگی کے نشے میں، مال کے نشے میں، تعلیم کے نشے میں، طاقت کے نشے میں، حسن و جمال کے نشے میں اتنے چور ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیامت تک ہمیں یہاں رہنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس اللہ نے یہ زندگی ہمیں دی ہے وہی ہمارا مالک ہے۔